بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہار کے رنگ بھرے دنوں میں پیدا ہوئی۔ چکال کا چھوٹا سا قصبہ تندیل پھولوں سے اٹھا پڑا تھا۔ خوشبو اور پھولوں نے ہر دل کو معطر بنا رکھا تھا۔ میری پیدائش پر میرے بابا میری ماں کے لیے ٹوکری بھر کر پھول لایا تھا، لیکن جب اس نے میرے سر پر منڈے سرخ ستاروں بھری چنری کو ہٹا کر دیکھا تو ماں بتاتی ہے کہ وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا، جنتی، یہ گلاب جیسی چھوکری تو میرے لائے ہوئے سارے پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو بات میرے بابا نے کہی وہی بات سارے قصبے والوں نے کہی۔ جس نے بھی میرا مکھڑا دیکھا حیران رہ گیا۔ سارے قصبے میں مجھ جیسا رنگین پھول بہار نہ جنم دیا تھا۔ ماں نے ڈھیر سارا کاجل میری جگمگ ستاروں جیسی آنکھوں میں بھر دیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن مجھے ساری عمر کسی کی نظر نہ لگی۔ جو کچھ کھاتی تندرست اور بڑھ جاتی، جو پہنتی میرے حسن کو نکھار دیتا۔ میں کسی رنگ کی محتاج نہ تھی۔ سرخ، نیلا، پیلا، ہرا، کالا، کوئی رنگ ایسا نہ تھا جس سے میرے خونی چھلکتا رنگت نے گہری دوستی نہ کی ہو۔ ہار سنگھار کا مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ لال پر لال چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا آنکھوں میں اللہ نے خود اتنی سیاہی اور چمک بھر دی کہ کاجل چھونے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میرے گال، میری آنکھیں، میرے بال، میرا قد گاؤں کی ساری چھوکریوں کے لیے قابل رشک تھا۔ عید تہوار پر وہ بال بال موتی پرو کر میرے میلے میں جاتی، جبکہ میں سادے سے لباس میں جاتی، لیکن گاؤں گبرو کے چوری چوری نوجوان مجھے دیکھتے۔ میری خوبصورتی میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ سہیلیاں مجھ سے دور دور بھاگتی رہتی تھی، ان کے منگیتر مجھ پر مہربان نہ ہو جائیں۔ ویسے ہی میری 2 بہنیں اور بھی تھیں، انہیں اللہ میاں نے مجھ سے ذرا بھی ملتا جلتا نہ بنایا تھا۔ یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ بابا جو ایک میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ اگر تینوں بیٹیاں خوبصورت ہوتی تو بابا کا تو جینا حرام ہو جاتا۔ رشتہ داروں کے لڑکے سبھی مجھ سے بیاہ کے خواہش مند تھے۔ بابا کو ڈر تھا اس طرح برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر بھائی کے بیٹے کو داماد بناؤں گا تو بہن ناراض ہوگی۔ میری ماں الگ کوشش کر رہی تھی کہ میرا رشتہ ماں کے بھائی یعنی ماموں کے لڑکے سے ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ بالکل اچانک میرے برابر والے گاؤں میں ایک شادی کی تقریب ہوئی۔ وہ بابا کے ملنے والوں میں تھے۔ بابا ہم سب کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ مجھے معلوم نہیں کس وقت وہاں ایک زمیندار نے دیکھ لیا۔ اس کا نام چودھری نور محمد تھا۔ وہ شادی میں نے اپنے چھوٹے بھائی عزیز محمد کے ساتھ شریک تھی۔ رسومات کے دھماکے چوکڑی میں اس نے مجھے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ ہماری کوٹری میں آ گیا۔ میں اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ وہاں کی لڑکیوں نے زبردستی میری باہوں میں چوڑیاں چڑھا دی تھی۔ مجھے چوڑیوں سے سخت قسم کی وحشت ہوتی تھی۔ میں بھاگ کر کوٹھی میں گھس کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ سب لوگ ہلے گلے میں لگے ہوئے تھے۔ عزیز نے اندر جھانکا اور تیزی سے اندر آ گیا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک چوڑی ٹوٹ کر میرے بازو زخمی کر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عزیز نے جلدی سے اپنا رومال سراہی کے پانی میں تر کر کے میری طرف بڑھایا۔ بولا، تو اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ باہر لڑکیوں میں بیٹھنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ غصے میں پتھر سے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، تیرا نام سندری ہے نا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، نہیں، تجھے دھوکا ہوا ہے، میرا نام کچھ اور ہے۔ اچھا، لطیف چاچا کی بیٹی ہے نا؟ مجھے اور غصہ آ گیا۔ ناک چڑھا کر بولی، زیادہ من نہ چڑھ، میں تیرے گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں تندیل کی لڑکی ہوں۔ میرے بابا لطیف لوف نہیں ہیں، ان کا نام شریف الدین ہے۔ بڑا رشتہ دار نکالنے آیا تھا، جو اپنا کام کر اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ مسکرانا شروع کر دیا۔
उसी तरह हंसता हुआ भाग गया। शादी के दूसरे रोज़ बाबा हम सबको लेकर अपने कस्बे वापस लौट आए और कुछ दिन के बाद चौधरी नूर मोहम्मद अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आया। बाबा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे आने वाले पैगाम में ये सबसे अच्छा रिश्ता था। इस तरह बाबा अपने रिश्तेदारों की रंजिश से भी बच जाते। सो बाबा ने हामी भर ली। तारीख भी जल्दी मुकर्रर कर डाली। जब मैं ढोलकी और तालियों के शोर में अपने शोहर की आंगन में उतरी तो जिस शख्स ने सबसे पहले मेरा घूंघट उठाकर सलाम किया वो अजीज़ था, जो मेरी कोठरी में आया था और जो अब मेरा देवर बन चुका था। मुझे याद है कि सलाम के बाद उसकी शोखी शरारत बिल्कुल बुझ गई थी। उसने होले से मेरा घूंघट छोड़ दिया। मैंने किन अखियों से उसे देखा, उसे क्या हुआ, मगर वो किसी से बोले बगैर वहाँ से चला गया। दूसरी बार उसका सामना शादी के तीसरे दिन हुआ। उसके चेहरे पर अजीब बेजारी सी थी। घर में दावत थी और अलग थलग चारपाई पर बैठा हुआ था। मेरे मियाँ नूर उसे घसीट कर लाए। बोले, सोनी, ये कारनामा अजीज़ का है। मैंने ही उसे कहा था कि आसमानी कुर्ती वाली लड़की का अता पता मालूम करके ला तो तुझे मन मांगा इनाम दूंगा। उसने ही मेरी आरज़ू पूरी की। 5 मिनट में तेरे गांव और वालिद का पता ले आया था। अब मैं उससे मन मांगा इनाम देना चाहता हूँ, वो भी तेरे सामने। बोल अजीज़, क्या इनाम चाहिए? वो सेंबा सा बोला, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे आंगन में चांद जैसी भरजाई आ गई है। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। अरे अजीज़, ये तुझे क्या हुआ है? पहले तो तू कभी इतना संजीदा नहीं था। भरजाई के सामने शर्मा गया है ना? उम्र में तुझसे छोटी है, लेकिन अब ये गैर तो नहीं रही ना? अजीज़ ने भाई की किसी मजाक का जवाब ना दिया। कुछ दिन रुकने के बाद कहने लगा, भाई मेरे सर में कई दिनों से दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर उठकर चल दिया। बाद में नूर ने अपनी तरफ से 5,000 रुपये उसको दे दिए। दिन गुजरते गए। मुझे नई ज़िंदगी खूब रास आई। शोहर जान रखता था। सास ससुर थे नहीं, एक नंद थी और वो भी लाहौर भी आई हुई थी। अजीज़ अपने काम से काम रखता था। घर में उस वक्त आता जब नूर मोहम्मद मौजूद होता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नूर मोहम्मद शहर काम से गया। अजीज़ सारी रात अपने किसी दोस्त के घर रहा। मैंने नूर मोहम्मद से शिकायत की कि आपके बाद अजीज़ घर नहीं रहता। नूर मोहम्मद ने भाई को मेरे सामने बुलाया, डांटा कि अकेली भरजाई को छोड़कर तू किसी दोस्त के घर क्यों चला जाता है? कहने लगा, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता अकेली भरजाई के पास रहूं, लोग क्या कहेंगे? मुझे इसके रवैये पर हैरत हुई। शादी से पहले वो कितनी बेतकल्लुफ़ी से मेरी कोठरी में घुस आया था, लेकिन अब ऐसा शरीफ बन गया था कि भरजाई से जो रिश्ते की तकद्दुस से उससे पैसे इंटाकर अजीज़ जब मुझसे हंस बोल कर बातें करने लगा, तब मैंने उसे पूछा, शादी वाले दिन मेरा घूंघट उठाकर तू एकदम पीछे क्यों हटा? कहने लगा, उस बात पर पर्दा रहने दे भरजाई, जो आग घर को जला दे उसे दबा ही रहना चाहिए। उसके जवाब ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। भला ऐसी कौन सी बात जो उसके नज़दीक आग जैसी? मैं उसके पीछे पड़ गई। बता क्या बात है? वो टाल गया। अगर उस वक्त नूर मोहम्मद ना आता तो मैं उसे पूछ कर ही दम लेती। मुझे एक कुरेद सी लग गई कि ये कहना क्या चाहता था। फिर ऐसे में हालात हुए कि मुझे पूछने का मौका ही ना मिला। बच्चे की आमद हुई। खेल कूद छेड़छाड़ का ज़माना ख़त्म हुआ। जिम्मेदारियां माँ बनने की तैयारियां शुरू हो गई। मेरा पहला बेटा हुआ, उससे अगले बरस बेटी हुई। 2 महीने की होकर मर गई। चौथे बरस फिर बेटी हुई। उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी निकली। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मेरी आदतों में खासी तब्दीली आ गई। दोनों बच्चियों की मौत ने मुझे संजीदा कर दिया। सारी तवज्जो अपने बेटे पर मरकूज़ कर दी। नूर मोहम्मद मुझसे कहता था, सोनी खुदा की कसम तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह शादाब और शगुफ्ता है। ना बच्चों की मौत ने तुझे गलाया, ना माँ बनने के बाद तेरे हुस्न जवानी में बाल बराबर भी फ़र्क आया। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ने तुझे किस मिट्टी से बनाया है? मैं नूर मोहम्मद की बातों को सुनकर खुश होती कि अल्लाह ने मेरे हुस्न का सच्चा कदरदान दिया है। एक दिन अजीज़ ने भी इस तरह की बात दोहराई। मुझे कहने लगा, भरजाई
مجھے تجھے دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ شادی کو 6 برس ہو گئے مگر تو بالکل پہلے جیسی ہے۔ 2 چوٹیاں گون لیتی ہے تو مجھے بالکل بچی لگنے لگتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی مجھے ایک جیسی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے عزیز کی اس باتوں پر 6 برس پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے اس سے 2 بار پوچھا، عزیز سچ سچ بتا، شادی والے دن تو ایک دم بدل کیوں گیا تھا؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، برجائی جانے دے، اب ان باتوں سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، نہیں عزیز، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے بھی تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ تو بتا تو صحیح۔ اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہولے سے بولا، برجائی سچ بات بتاؤں، اس روز تجھے دلہن بنا دیکھ کر میرے دل میں بھائی کے لیے سخت جلن کا جذبہ جاگ گیا۔ تو مجھے اچھی لگی، تو پہلے ہی لگ گئی تھی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ میں نے تجھے پہلے دن اپنے بھابھی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن جس دن تو دلہن بن کر اس آنگن میں اتری، میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا، تب پتہ چلا میں نے کیا سوچا تھا۔ میں نے سوچا کاش یہ رنگ روپ میرا ہوتا، بھائی کے بجائے میری دلہن ہوتی۔ برجائی بھائی نے مجھ سے بارہا کہا تھا کہ پہلے تو شادی کر لے، میں بعد میں کروں گا۔ اگر میں بھائی سے دبے لفظوں میں کہہ دیتا کہ میں تجھ سے بیاہ کروں گا تو وہ بہت اچھا آدمی فوراً راضی ہو جاتا۔ شادی کے روز تیرا گھونگھٹ اٹھا کر میں نے یہی سوچا تھا اور پھر ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ میرا من کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ راز تھا عزیز کی پریشانی اور بجھے رہنے کا۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ خیر اس وقت تو میں نے اسے چھیڑا، وہ ابھی بھی خوب چھپایا تو نے خود کو، اب تیرے لیے اپنی ہی جیسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ وہ بدک گیا اور کہنے لگا، برجائی میرا مذاق مت اڑائیں، میں نے قسم کھائی ہے اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شادی ہوتی تو تجھ سے ہوتی، پر اب تو میری برجائی ہے، تو میں بیاہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اداس سا ہو کر اٹھ گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ دل ہی دل میں کیا پال رہا ہے۔ اب جب اس کا بید کھل گیا تھا، مناسب لگا کہ اس کے بھیا کی بات جلدی بیاہ کی بات جلدی طے کروں تاکہ اس کے خیالات بدل جائیں۔ میں نے اپنے شوہر نور محمد کو سمجھایا کہ آپ عزیز کی شادی کر دیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، پھر کون سی عمر میں دولہا بنے گا؟ تو نور محمد کہنے لگے، یہ راضی نہیں ہوتا، اگر راضی کر سکتی ہو تو کر لے۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں رہی تھی اسے بیاہ پر مجبور کرتی۔ جب سے اس کے دل کا بھید کھلا تھا، خود کو اس کے سامنے چور چور سی محسوس کرتی تھی۔